میں ایک عمل بتاتا ہوں، میں نے اس عمل کے ذریعے مالدار ہوتے دیکھے، جاگیردار ہوتے دیکھے، سکندر اعظم بنتے دیکھے اس عمل کے ذریعے۔ آج تو بیٹھے بیٹھے آپ کا ساتھ ساتھ علاج بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ بندشیں بھی ٹوٹ رہی ہیں، ساتھ ساتھ ناکامیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، محبت اور پیار سے آپ بیٹھے ہیں، جذبے سے بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹھنے سے اللہ مضامین مجھ پہ جاری کر رہا ہے، مضامین۔ اب ایک عمل اور بتاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں چلتے چلتے زندگی کی خبر نہیں، تو فقیر ہے ہمیں کوئی چیز دے کے جا، ایسی چیز دے کے جا جو اللہ سے مانگے منوائیں۔ بیٹیوں کا رشتہ ہے، اولاد کے رشتے ہیں، کوئی گھر ہے، کچھ سواری ہے، کوئی جاب ہے، یا جاب میں کامیابی ہے، یا کامیابیوں سے اگلی کامیابی ہے، یا ناکامیوں سے نکلنا چاہتا ہوں، یا حالات کی بندش اور گردش کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، کوئی ایک عمل دیتے جائیں۔ آئیں سنیں، ایک عمل دے رہا ہوں۔ 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں یا ایک بار؟ کتنی دفعہ؟ سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھیں یا ایک بار پڑھیں؟ اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سورۃ فاتحہ جب پڑھیں، پہلے ایک فرمان سن لیں، پہلے فرمان سن لیں۔ سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ سارے قرآن کی زیر زبر سورت، قرآن کی 114، قرآن کے رکوع، قرآن کی منزلیں، قرآن کی آیات، جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا، بندہ تیرا، غلام تیرا، مجبور تیرا، ماتحت تیرا، پھر در کسی اور کا، پھر اپنے در سے نہ ہٹا۔ مولا مجھے در در کا غلام نہ بنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے۔ اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ مولا پھر اپنے در کا غلام بنا۔ ایاک نعبد، آپ نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، صبح جب بھی اٹھیں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورۃ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سارا دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات کی سختیاں، تلخیاں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ آئیں ہم بیٹھ کے، اگر آپ جذبے کے ساتھ بآواز بلند، جذبے کے ساتھ بآواز بلند، جذبے کے ساتھ بآواز بلند میرے ساتھ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ توجہ سے پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ بس سخی کے دروازوں میں ایک دفعہ کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر آخرکار سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، اور سخی کو فریادیں کرنا ہے۔ اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے۔ میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے، ہونٹ نا بعض نا سگریٹ سے اتنا پیتے ہیں ہونٹوں پہ، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے شراب پی پی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے۔ میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا ہے، تو یہ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے۔ میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی۔ میں نے کہا ایسا کرو، یہی عمل کرو۔
کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں کر سکوں گا. میں کہا جتنا ہے کر لوں. لیکن اس نے زیادہ کیا. قدرت کا نظام دیکھیں, کچھ عرصے بعد بیمار ہو گیا. اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا. بابا تھا, اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا, بہت بڑا چودھری تھا, قوم کا جٹ تھا, چودھری تھا, بڑا دبنگ آدمی تھا, بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ. بیمار ہو گیا. نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے. کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا. کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلو. میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چلو. مسجد میں گیا, نماز کا وقت نہیں تھا, محراب میں چلا گیا. محراب میں جا کر ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد. پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی. دیکھا تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی. میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے. کتنا بڑا مجرم ہے. ما غرک بربک الکریم. اللہ نہ بندے کو اپنی قدرت کی گود میں بٹھاتا ہے, ایسے ہاتھ بھی پھیرتا ہے, شکوہ بھی کرتا ہے. اس آیت کی میں ترجمہ بتا رہا ہوں, مفہوم, عاشقانہ مفہوم بتا رہا ہوں. ایسے ہاتھ بھی پھیرتا ہے اور شکوہ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ کریم سے دور ہو گیا تھا, آ گیا ہے, رنگ دوں گا, عطا کر دوں گا, مسئلے حل کر دوں گا. بخشش مانگتا ہے وہ بھی دے دوں گا. میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کو کہ خاتمہ ایمان پہ دیکھیں. میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں. 1984 میں میں نے اس شعبے میں قدم رکھا. 1984 میں میرے مرشد نے پکڑ کے کہاں میں میڈیکل کی دنیا کا, کہاں کتابیں اور کہاں آج بھی پکڑ کے یہ روپ دے دیا. حافظ نہیں ہوں, عالم نہیں ہوں, قاری نہیں ہوں, نہ ایک دن مدرسے میں پڑھا ہوں, اس لیے مدرسے والوں کو سات سلام اور احترام کرتا ہوں, نہیں ہوں. میں زندگی کی پڑھی دوسری تعلیم پر یہ یقین جانیے میں نے جس کو بتایا اور اس نے پڑھا, مسئلے حل تو ہوتے ہوتے دیکھے نا, مشکلیں حل تو ہوتی دیکھی, پر اس مسئلے اس وظیفے کی برکت سے خاتمے بالخیر دیکھے. میں ایک درویش کے پاس گیا. درویش اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ خود فقیر آدمی, غریب آدمی تھے. ان کے گھر میں بلب تھا, ایک بانس کے ساتھ نا ایک بلب باندھا ہوا تھا. وہ پہلے لال بلب آتا تھا, یہ مرکری آج کے بعد یہ ایلیٹ, وہ کون سی لائٹیں ہیں آج کل, LED وغیرہ نہیں, اس لال بلب ہوتا تھا 100 واٹ کا. وہ بانس کے ساتھ بندھا ہوا تھا. شام مغرب کے بعد میں گیا, گرمیوں کے تھے, نیچے جائے نماز بچھائی ہوئی تھی, ساتھ ایک تھال پڑا تھا, تھال اس میں مٹی تھی حاجت کے لیے, مٹی مجھے یاد ہے. وہ درویش روٹیاں لگاتا تھا اور ہر روٹی پہ پڑھتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے آج واقعہ یاد آیا. میں گیا نا, میں نے کہا میں دعا کرانے آیا ہوں. میں کہ بندہ اللہ کے پاس جا رہا ہے, تاریخ سے دعا کرا لے. گاؤں میں گیا, دور کہیں, گھر میں غربت, سخت تنگدستی. میں کہ میں دعا کرانے آیا. کہ آپ پیر صاحب ہیں, آپ سے تو لوگ دعا کراتے ہیں. میں کہ نہیں, میں دعا کرانے آیا ہوں, آپ میرے لیے دعا فرما دیں. ایسے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے اللہ اب بھی میں پاک ہوں, باوضو ہوں, رمضان کا انتظار کر رہا ہوں, رمضان آنے والا ہے, کہ تیرا ایک بندہ مجھ سے دعا کرانے آیا ہے. اور دعا پڑھ کے نا کرتے رہے باتیں, پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے وجدان میں آ گئے. اور میرا دل اندر کہہ رہا تھا طارق یہ دعائیں عرشوں کو چھو رہی ہیں اور یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں, اور سچ پوچھیں جو اس نے دعائیں مانگی ساری قبول ہوئی. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں, پھر عمل دوہرا رہا ہوں, یا 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں صبح, اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچیں آگے نہ پڑھیں. سارا دن اس وظیفے کو دہرائیں, سارا دن دہرائیں, سارا دن دہرائیں اس وظیفے کو, سارا دن دہرائیں, دن رات دہرائیں. اور جب سونے لگیں پھر سورۃ فاتحہ پوری کر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں. چند دن چند ہفتے تو کر کے دیکھیں, اور اگر ایک اور تحفہ بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے دیتا ہوں. ایام 20 سمندر کے کنارے آپ بیٹھے ہیں,
13, 14, 15 چاند کی اسلامی مہینے کی 13, 14 اور 15 اس میں سمندر کے کیا حالات ہوتے ہیں، سمندر کتنی موجوں پہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں کرائم ریٹ، جرائم کی دنیا میں سائنس کہتی ہے، اٹھاؤ نیٹ کی دنیا میری بات کی تصدیق کرو، پوری دنیا میں کرائم ریٹ، جرائم کی دنیا 3 دنوں میں بڑھ جاتی ہے، 13, 14, 15 غارت، ڈکیتیاں، حالات، سختیاں ان 3 دنوں میں بڑھ جاتی ہیں، پوری دنیا کی ریسرچ ہے، اللہ کا نظام۔ میرے کملی والے نے کیا فرمایا، ان 3 دنوں میں روزے رکھ لیں، انہیں ان روزوں کو کہتے ہیں، حدیث میں ان کے الفاظ ہیں ایام 20، ایام 20 کے روزے۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں، میں نے اس عمل کے ذریعے مالدار ہوتے دیکھے، جاگیردار ہوتے دیکھے، سکندر اعظم بنتے دیکھے، اس عمل کے ذریعے 3 دن روزہ رکھ، رات کو ساری رات سورۃ فاتحہ پڑھ، ننگے سر ننگا آسمان، اگر ننگے سر نہیں ہے، ننگا سر تو کر لے، ننگا آسمان نہیں ہے، ایسی جگہ تیرا گھر ہی ایسا ہے، ننگے آسمان کی نیت کر، ساری رات چلتے ہوئے، اگر حاجت ہے حاجت کر لے، وضو ٹوٹا ہے وضو کر لے، کھانا پینا ہے کھا پی سکتا ہے، تھک گیا ہے بیٹھ بھی سکتا ہے، لیکن سورۃ فاتحہ پڑھنا نہ چھوڑ، فجر کی نماز پڑھ جماعت سے، پھر چاہے سو جا، 3 راتیں فاتحہ بلا تعداد کے، جتنی زیادہ پڑھ لیں، سینکڑوں ہزاروں، اور دن کو روزہ، صرف مہینے میں 3 راتیں، چند مہینوں میں آنکھوں سے قدرت کے فیصلے دے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، تو کہتا ہے طوفان ہی طوفان ہے، میری کشتی کنارے پہ کہاں لگے گی، راستے بند ہیں، راہیں بند ہیں، منزلیں مسدود ہیں، میرے سب اب تو موت ہی میرا فیصلہ کرے گی، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساکی بھی تو محفل بھی تو، ناکام ہے تو کیا ہے کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر عطا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے کرام میں، اس بحر بے کرام میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، تو بار بار کر جا۔ ایاک نعبدو ایاک نعبدو، ساری توحید اسی میں ہے، ساری عطا اسی میں ہے، ساری وفا اسی میں ہے، ساری شفقت اسی میں ہے، سارے کرم اور فیض کے دروازے اسی میں ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں آج 21-22 سال سے، اٹھاؤ میرا ریکارڈ نیٹ کی دنیا میں، زندگی ہو گئی اس عمل کو بتاتے بتاتے، تو میں کراچی آنے لگا تو مجھے کسی نے بتایا کہ اللہ کے مہمان آئے ہیں، تو میں نے کہا سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں حسوز عشق سے جاں بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے، میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں حسوز عشق سے جاں بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے، در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، اب نیند آئی ہے حسن کو، ابھی نیند آئی ہے حسن کو، کوئی شور کر کے جگا نہ دے، میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے۔ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں، نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے، خواب آ آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں، نہ میں جگنو ہوں نہ دیا ہوں نہ میں تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے چلتے کیوں ہیں، لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں۔ ایاک نعبدو، میں نے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں نے آپ سے پرانی سورۃ ملک کا ایک فائدہ سنا تھا، مجھ سے کہنے لگے آپ کو سنا دوں، میں سناؤں، کہنے لگے میں فلاں جگہ رہتا ہوں، 17 گھنٹے 18 گھنٹے 2 دن 3 دن لائٹ ہوتی ہی نہیں ہے، میں سکون سے سوتا ہوں، سارے بے سکون ہوتے ہیں، کہنے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے نا زبردستی اٹھایا، اٹھ، میں کیا ہوا، کیوں سو رہا تھا، نہیں سمجھے نہیں، میں جلدی میں کوئی بات کہہ گیا، کہاں مجھے زبردستی اٹھایا، کیوں سو رہا ہے،
میں کیوں کہ تو کیوں سو رہا ہے؟ ہم لائٹ نہیں ہے، ہم سو نہیں سکتے، تو سو رہا ہے، اٹھ جلدی کر۔ میں اٹھا تو میں پسینہ پسینہ تھا، پر میں پھر لیٹا، پھر نیند آ گئی۔ کہا میرے پاس ایک راز ہے نیند کا، ایک راز ہے نیند کا، یہ نیند کا راز دنیا بڑی ڈھونڈتی ہے۔ نیندیں اڑ چکی ہیں، مال بہت زیادہ، دولت بہت زیادہ، جہاز نعمتیں بہت زیادہ، پر چین اندر کا لٹ گیا ہے، سکون لٹ گیا ہے۔ یہ سکون نہ گولی میں بھی کام کرنا چھوڑ دیا، اور بیڈ نے بھی، اور اے سی نے بھی، اور مخمل نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب اس نیند کی گولی کو میں ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں، ایک پل میں بتا دوں۔ نیند کی گولی سے پہلے ایک روایت بیان کروں گا، پھر نیند کی گولی کا راز بتاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں ایک سورت ہے جو جھگڑالو ہے، وہ سورت ملک ہے، جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، یا تو قرآن سے نکال دے، یا پھر اس کو جنت بھیج دے، عذاب سے نکال دے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، سورت ملک پڑھنے والا قبر میں راحت اور سکون سے سوئے گا، قبر میں بستر، مخمل، فرشتے، نعمتیں ساری ہوں گی۔ یہ بتائیں، جو سورت مرنے کے بعد کی 100 سال کی زندگی، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، عبدالآباد کی زندگی میں سکون دے سکتی ہے، وہ تجھے چند گھنٹے کا بستر پہ سکون نہیں دے سکتی؟ بولیں، بتائیں۔ جو قبر میں سکون دے سکتی ہے سورت ملک، وہ تجھے بستر پہ سکون نہیں دے سکتی۔ یہی گولی ہے، یہی راز ہے۔ سورت ملک پڑھ کے سو جائیں، پھر اپنی زندگی کا چین اور سکون دیکھیں، اور ساتھ اسباب بھی دو چار اختیار کر لیں۔ اسباب بھی، میرے ہاں حویلی میں سکھ حضرات، ہندو حضرات، مسلمان، کرسچن میرے مہمان ہوتے ہیں۔ رانجا سبدہ سانجا فقیر کے، کشکول کے سارے فقیر کے ہیں۔ میرے ہاں سکھ سردار آئے تو کہنے لگے میں رات جرمنی سے پہنچا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ میں نے کہا سردار جی آپ ایسا کریں، آپ پاؤں کو، پنڈلیوں کو نا اچھی طرح تیل کی مالش کر لیں، 2-4 منٹ اس پاؤں کو دے دیں، پنڈلی کو 2-4 اس پنڈلی پاؤں کو دے دیں، تھوڑا سا تیل ناف کو لگا دیں، تھوڑا سا نتنوں کو لگا دیں، سو جائیں، جب کھانے کا وقت ہوگا میں آپ کو اٹھا دوں گا۔ اچھا، میں نے اس کو سلا دیا، تیل لگا دیا اس میں سلا دیا۔ اس نے اپنے بھتیجے کو کہا اوے گرمن ادھر آ مجھے تیل لگا، اس کا نام گرمن سنگھ تھا۔ گرمن ادھر آ مجھے تیل لگا۔ اب گرمن چاچے کو تیل لگا رہا، چاچا سو گیا۔ کھانے کا وقت ہو گیا، سارے تیار ہو گئے۔ سکھ کی تیاری بڑی مشکل ہوتی ہے، اس نے 4 ککے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ ایک ککا کڑا، دوسرا کیس داڑھی کو کہتے ہیں، تیسرا کنگا، چوتھا کچھا نکر، اور 5واں اپنا کرپان خنجر۔ اس کی تیاری ہوتی ہے کیونکہ ان کے بال ساکے نہیں مونتے، وہ اس کو سیٹ کرتے ہیں اور سارے کھانا تیار سارے۔ میں نے کہا فلاں وہ نہیں آئے، یہ سو رہے ہیں، اٹھائیں جا کے۔ میں نے کہا جا کے السلام علیکم، السلام علیکم۔ او نیند۔ میں نے کہا سردار جی اٹھو۔ او کہنے لگے زندگی میں پہلی ایسی لاجواب نیند آئی ہے۔ اچھا، آپ کے کراچی میں جب درخت خشک ہو جاتا ہے، سنا ہے آپ جڑوں کو پانی نہیں دیتے، اوپر پانی دیتے ہیں۔ آپ کو پاس ٹیکنالوجی، کوئی سائنسی دنیا بہت زیادہ ہے، نیچے پانی آپ نہیں دیتے، یا نیچے پانی دیتے ہیں؟ پانی جب درخت خشک ہوتا ہے تو اس کی جڑوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی جڑوں کو پانی دیا، پاؤں کو تیل لگایا، کبھی ناف کو تیل لگایا۔ دیکھیں، ایک ہندو سائنسدان ہے، وہ کہتا ہے جس کے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہیں، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ مر جاتا ہے۔ پھر سنیں، جس کے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہیں، اس کے پاس جینے کا حق نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا اپنی ذات کے لیے وقت کیوں نکالیں؟ سنیں، صحت مند ہوں گے۔ فرمایا صحت اس لیے مانگو، آپ بھی نیت کر لیں میرے ساتھ، صحت اس لیے مانگو، یا اللہ میں صحت مند ہو گے، عبادت کر کے تجھے راضی کروں گا، خدمت کر کے تیری مخلوق کو راضی کروں گا۔ بیمار نہ خدمت کر سکے، بیمار نہ عبادت کر سکے۔ آپ پاؤں کو تیل لگائیں۔ کراچی کے ہنگامے، کراچی کا شور شرابہ، کراچی کے اندر نظام، یہ کراچی میں نہیں پوری دنیا میں یہی حال ہے۔ کراچی کی کیا بات کروں، اندر کے ہنگامے، اندر کی توڑ پھوڑ۔ اپنے جسم کو وقت دیں، پاؤں کو، پنڈلیوں کو تیل لگائیں، سرسوں کا، ناریل کا، روغن بادام کا، زیتون کا، کوئی اچھی طرح مالش کریں خود۔ اور اگر آپ غریب بننا چاہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں، تو میں ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں۔
जो बनना चाहते हैं फौरन हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4। जिन्होंने हाथ खड़ा किया आशिक दीवाने हैं, इश्क मस्ती में इतने मस्त हैं, ये आशिक दीवाने हैं, मुखलिस हैं। लुत्फे सजन दम बदम, कहरे सजन कह गा, ईवी सजन वाह वाह ते ऊवी सजन वाह वाह। ये वो है जो फक्र चाहता है, गुर्बत चाहता है, बीमारी चाहता है, मसाइल चाहता है, जो चाहता है मेरी गलियां बंद रहे, रास्ते बंद रहे, ठोकरें खाऊं, वो पांव के नाखून बढ़ा लेता। क्या कर ले? आप अक्सर देखेंगे हाथ के नाखून चूंकि मुआशरे के सामने आते हैं, अक्सर देखें, और मेरे पास किताबों के सबूत हैं इस बात पे कि पांव के नाखून बढ़ाने से क्या नुकसान होते हैं। मेरे पास सबूत हैं इसके, किताबों के मुस्तनद। पांव के नाखूनों पे नजर रखिएगा, हमेशा नजर रखिएगा। ये चलते चलते बात आ गई। और जो चाहता है मेरी नजर, याददाश्त, दिमाग, हाफसा कभी कमजोर ना हो, वो हाथ और पांव के नाखूनों को काट के ना वहां तेल लगा दे, तेल लगा दे अच्छी तरह से। कभी भी नजर, याददाश्त, हाफजा, चेहरे का हुस्न, जमाल, खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी। मैंने कहा है कि इजाफी चीज भी कर ले, पांव को तेल लगा ले, इंशाअल्लाह ताला नींद, सुकून, जहन, आसाब, हर चीज बेहतरीन होगी। एक बहुत बड़े दानिशवर ने कहा, सुन लें, एक तरफ लाजवाब शाही खाना पड़ा हो, एक तरफ नींद हो, दोनों में से किसका इंतखाब करोगे? कहा नींद का इंतखाब करूंगा। नींद से मुझे जिंदगी में तोड़ फोड़, नुकसानात खत्म होंगे। ज्यादा खा के बीमार हो सकता हूं, पर नींद जरूरी है। कम से कम 7 घंटे नींद, इससे ज्यादा ना करना, बहुत जरूरी है। थक गए हैं या और कोई मोती पेश कर दूं? हैं? अच्छा, एक चीज है, एक दुआ जरूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। बस, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। अल्लाह मुझे नेमतों के जवाल से बचा, नेमतों के जवाल से। मैं बेटों के साथ जा रहा था, मैंने कहा बेटो ये देखो, ये जगह है जहां मैंने उसकी चारपाई देखी थी, चारपाई के नीचे सुराख था, वहीं से इजाबत पेशाब, और वहीं से, और वो मैंने उसका शाही दौर देखा था। बहुत बड़ा कुक था, शेफ, बहुत बड़ा, लेने लगी होती थी, और वो देख के गरम देख, चलती देख पे पांव रख के ना, बड़ा रास्त बगैर जूते के अंदर कफगीर मारता था। बहुत बड़ा शाही आदमी था, पर ज़वाले नेमत ऐसा हुआ, गली में पड़ा रहता था, कोई रोटी देता था, हाय पानी कहता था, कोई पानी नहीं पूछता था। और एक रात सोया, सुबह देखा तो मरा हुआ था। यूं लपेट के चंद बंदों ने जनाजा और मिट्टी के सपुर्द कर दिया। मैंने एक शख्स के बारे में सुना, नहीं खुद देखा, मेलसी बिहाड़ी मुल्तान के साथ मैं कब्रिस्तान में गया, पता चला कि वो बंदा कब्रिस्तान में है। ढूंढते ढूंढते वहां भंग घोट रहे थे, वो साथ बैठा हुआ था, मिलों का मालिक था, और मुझे देखा, तारुफ हुआ तो रो पड़ा, कहने लगा मिलों का मालिक हूं, आज ज़वाले नेमत ये है, कब्रिस्तान में छुप के बैठा हूं। बेबहा दौलत थी, दुनिया थी। मैंने कितने लोगों को, आपने कितने लोगों को, मैं शारे फैसल का एक वाकया सुनाऊं जो मुझे 89 में मिला था। 89 नवासी में, यहां बलोच कॉलोनी है ना, इस तरफ उमरा के घर, इस तरफ गोरबा के घर। अब नामालूम नक्शा कैसा है मुझे पता नहीं। मैं 89 की बात कर रहा हूं। एक मालदार शख्स था जिसके बैरी जहाज थे और मालो दौलत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मालो दौलत थी, बैरी जहाज थे। एक वक्त ऐसा आया, लंबा वाकया है, घर बिकने का जब वक्त आया तो घर का जो कुक था उसने घर ले लिया, बहुत बड़ा बंगला था, वो ले लिया और वो सारा लुट गया। सवाल के वाकयात कई लोगों के आपने देखे हैं, पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमत। और इसके पढ़ने के 5 औकात बताता हूं। एक अजान के बाद, बहुत से सुनिएगा, हदीस में आता है अजान के बाद दुआएं कबूल होती हैं। हाथ उठाना जरूरी नहीं, किबला रुख होना जरूरी नहीं, वुजू करना जरूरी नहीं। अगर चाहते हैं ये नेमतें मुझसे कभी ना लुटें, दौलत, रिज़्क, इज्जत, सेहत,
गुर्दे ठीक हैं, नेमत। दिल ठीक कम कर रहा, नेमत। जिगर, नेमत। मैदा, नेमत। पट्ठे, नेमत। आंखें, नेमत। खाना, नेमत। निकल जाना, नेमत। बैठना, नेमत। फिर बैठ के उठना, नेमत। सोना, नेमत। फिर सो के उठना, नेमत। लोग मुझे सलाम, नेमत। रहमत, नेमत। औलाद, नेमत। बेटे, नेमत। दुनिया की जितनी भी नेमत है, अगर चाहते हैं ये कभी ना लुटे, या आप लुटवाना चाहते हैं, बोले इंशाल्लाह कोई नहीं चाहता, इंशाल्लाह कोई भी नहीं चाहता। तो फिर एक दुआ मेरी ये दरखास्त है, 5 औकात में पढ़ें। औकात को ज़हन नशीन रखिएगा, और औकात भी वो हैं जिनका ताय्युन हदीस में मौजूद है। पहले दुआ एक दफा याद करने की नियत से मैं आप पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक। अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं नेमतों के ज़वाल में। माना ये है, ठीक। 5 औकात। पहला वक्त है कि हदीस में आता है जब दुआ अजान होती है, अजान होती है, दुआएं कबूल होती हैं। अजान के बाद ये दुआ पढ़ लें, अजान की दुआ पढ़ लें, ये दुआ पढ़ लें, पर ये दुआ पढ़ लें। दूसरा वक्त जब मुर्ग बांग देता है, वो दिन को दे, सुबह दे, शाम दे। अक्सर लोग कहते हैं मुर्ग का बांग देना सुबह यूं है, दिन को नहीं। और मैं जब मुर्ग बांग देता है, हदीस में आता है वो अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता देखता है। इसलिए हदीस में उसकी बाकायदा दुआ ही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका। जब मुर्ग बांग दे उस वक्त ये दुआ पढ़ लें। कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। ठीक, 2 वाक़यात हुए, दो जगह हुई। तीसरा फरमाए जब नमाज के लिए इकामत हो रही होती है, इकामत होती है ना जमात खड़ी होने से पहले, जब कद कामत सलाह आती है, वहां जो दुआ मांगो कबूल होती है। जब मुकब्बिर कहता है ना कद कामत सलाह, कद कामा, जो दुआ मांगो कबूल होती है। फरमाया जब कद कामत सलाह आती है, जो दुआ मांगो कबूल होती है, उस वक्त दिल ही दिल में एक दफा मांग लिया करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। कितने हो गए? कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा वालिदैन के चेहरे को देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है, दुनिया का फर्मा बरदार होगा। रात एक जगह बैठा था मैं, कहने लगे वालिद साहब का खून आता था, खड़ा हो जाता था। वालिद साहब, उनका नाम आरिफ था, कहने लगे वालिद साहब मुझे कहते थे आरिफ, मैं एकदम। कहा बच्चे कहते थे बाबा क्या हुआ, दादा का खून आया। कहा बेटा वालिद का अदब कर करके अब वो पुख्तगी हो गई है, अब जहन में वो अदब बैठ गया है। जो वालिदैन के चेहरे को देख के ये दुआ पढ़ेगा, क्योंकि वो लम्हा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और मैं कि उस लम्हे में अल्लाह कहता है मकबूल हज का सवाब मिल गया। उस लम्हे में जो बंदा ये देख के पड़ेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। कितने बंदे हो, कितने हो गए हैं? और आखिरी सुन लें बड़े गौर से, बहुत गौर से सुन लें, बहुत तवज्जो से सुन लें। कभी ना कभी आपको मौका मिले सफर का, कहीं भी, ये कराची में भी आप पल में परदेसी हो जाते हैं, परदेसी हो जाते हैं। कहाँ लंबे सफर हैं कराची के, लाहौर के, बड़े बड़े शहरों के। अल्लाह से कह देंगे अल्लाह मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह मैं परदेसी हूँ। मुसाफिर परदेसी की दुआएं रद्द नहीं होती। मैं तुझसे ये दुआ मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे ज़वाल नेमत से बचा। अल्लाह ज़वाल नेमत से बचाएगा। और सबसे बड़ा ज़वाल नेमत एक और भी है, आज मेरे पास रिस्क है, मेरी नस्लें मंगती हैं, भिखारी हैं, मोहताज हैं। एक और चीज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, इसको उम्मीद है कि जरूर तवज्जो करेंगे। पर मैं जो औरत अपने सर पर दुपट्टा रखते हुए सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगी, सिर्फ ये लफ्ज़ बस, और एक बात, जो सर पर दुपट्टा रखते हुए ये पढ़ेगी, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु आसमान से आने वाली बलाएं, मुसीबतें, आफात, परेशानियां उससे हटाएंगी। एक, नजर बद उसको नहीं खाएगी कभी। 2, तीसरी, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु उसको नुकरानी नहीं बनाएगा, रानी बनाएगा। सिर्फ सर पे दुपट्टा रखते हुए एक बार क्या पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सर पे दुपट्टा रखते हुए सिर्फ एक बार पढ़े, और हैरत अंगेज तौर पर एक और अमल आपकी खिदमत में देता हूं। एक
اور عمل دیتا ہوں، 7 مسجدوں کا پانی جمع کریں، اور اس کا حوالہ دیتا ہوں، میرے حضور جب بیمار ہوئے تھے 7 کنووں کا پانی جمع کیا گیا تھا۔ ہاں آج آپ کے پاس اگر 7 کنویں ہوں تو 7 کنووں کا پانی جمع کریں، اگر 7 کنویں نہیں ہیں تو 7 مسجدوں کا پانی، ایک بوتل، ایک گھونٹ ادھر میں سے، ایک گھونٹ اس میں سے، ایک گھونٹ اس میں سے، ایک گھونٹ اس میں سے، اور اس کے اوپر، اس پانی کے اوپر، اس پانی کے اوپر صرف 7 بار، صرف 7 بار ایک لفظ پڑھنا ہے، یا سلام۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ صرف 7 بار بس، یا سلام، یا سلام پڑھنا ہے۔ اس پانی سے، اس پہ دم نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے۔ اس پانی سے نہانا ہے بڑھاتے ہوئے، بڑھانے سے مراد کسی بالٹی میں وہ پانی ڈال دیں جو آپ نے 7 مسجدوں کا جمع کیا ہے، آپ نے دل ہی دل میں یا سلام پڑھ لیا، اب اس سے نہا لیں۔ دنیا کا کوئی مریض ایسا ہے جس کی مرض نہیں جاتی، وہ چند بار یہ عمل کرے، چند بار یہ عمل کرے، چند بار یہ عمل کرے، مسلسل کرے، چند بار کرے، مرض دھل جاتی ہے، بیماری دھل جاتی ہے، جادو، اثرات، بندشیں، یہ چیزیں دھل جاتی ہیں، اور ایسی دھل جاتی ہیں اور ایسی ختم ہو جاتی ہیں۔ 7 مسجدوں کا پانی، اور دل میں صرف پڑھ لے 7 بار یا سلام۔ اور یا سلاموں کا کیا معنی ہے؟ سنیں سنیں، میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب نا ایسے تھے جیسے ان کی ٹانگیں لکڑی کی ہوں، بہت تیز چلتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے۔ اور دیکھیں ہم میں سے اکثر سلام ٹھیک نہیں کرتے، بعض اوقات مجھے اپنے سلام پہ مغالطہ ہوتا ہے، میں نے بھی ٹھیک نہیں کیا، آج کے بعد میں بھی صحیح سلام کرنے کا سوچوں گا، آپ بھی سوچیں گے۔ اصل اور صحیح سلام ہے السلام علیکم، کیا ہے؟ اچھا وہ سب کو ایسے السلام علیکم کہتے تھے، ہر بندے کو، اپنا، دیوانہ، بیگانہ، کوئی بھی۔ سال زندگی، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ ہر بندے کو سلام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اب وہ راز سن لیں، ذرا غور سے سن۔ کہنے لگا میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا، ٹانگوں میں سے بچ گیا، ٹانگیں چورا چورا ہو گئی، کئی دنوں کے بعد ہوش آیا، مجھ سے کہنے لگا آپ یہاں دستخط کریں، آپ کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، ساری عمر کے لیے ٹانگیں لٹکتی رہیں گی، ختم ہو چکی ہیں ہر چیز۔ کہا میں کبھی اپنی ٹانگیں کاٹنے نہ دوں گا، لٹکتی رہیں لٹکنے دوں گا، میں کبھی نہیں کاٹنے دوں گا، کبھی نہیں کاٹنے دوں گا۔ کہا میری ٹانگیں، زخم ٹھیک ہوئے، گھر پڑا رہتا تھا، چونٹیاں کھا جاتی تھیں میرے جسم کو، مکھیاں بیٹھتی تھیں، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ کئی عرصے کے بعد ایک کوئی سیانے جاننے والے آئے، کہنے لگے تو اپنی جو ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر دروازے کے سامنے بیٹھ جا اور جو بھی آئے اس کو سلام کر۔ پھر جو راز بتایا نا، کہا وہ راز جا کے دل کو لگا، وہ راز آپ بھی سن لیں، کیا پتا کوئی خضر ہو، اس نے تجھے کہا السلام علیکم، اللہ تجھ پہ سلامتی بھیجے، اور سلامتی سے مراد ہے تیری ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں، تیرا جسم ٹھیک ہو جائے، اور سلامتی سے مراد تیری بیماریاں ختم ہو جائیں، اور سلامتی سے مراد تجھ پہ عذاب نہ آئے، بلائیں نہ آئیں، ڈکیٹی نہ پڑے، قتل و غارت نہ ہو، حملہ نہ ہو، اور تیری عزتوں کا کوئی دشمن نہ ہو، اور سلامتی سے مراد تجھ پہ دشمن کا، جادو کا، جنات کا، پریشانیوں کا، مشکلوں کا، نظر بد کا وار نہ ہو، اور سلامتی سے مراد کوئی حاسد، کینہ پرور، منتقم کا تیرے اوپر کوئی دشمن کا وار۔ یہ سلامتی جو تجھے سلامت کر دے، تجھے رحمت دے دے، تجھے عطا دے دے، تجھے خوشیاں دے دے، تجھے خوشحالیاں دے دے، تجھ پہ رحمتیں نشاور کر دے، اور تجھ پہ نعمتیں ہیں تو نہ چھینے، عطائیں ہیں تو نہ چھینے، یہ سب سلامتی کے مفہوم اور معنوں میں چیز آتی ہے۔ کہا تو ایسا کر، سلامتی کہے، السلام علیکم، سب کو کہے، سب کو کہے جو گزرے۔ کہا میں نے یہ کہنا شروع کر دیا، کچھ ہی مہینے، کچھ ہی ہفتوں میں میں نے محسوس کیا میرے جسم میں ہلکی ہلکی جان آ رہی ہے۔ اب مکھی بیٹھتی تھی تو احساس ہوتا تھا، چونٹی کاٹتی تھی تو احساس ہوتا تھا، کہا میرے جسم میں جان آ رہی۔ میرے خیال آیا یہاں لوگ تھوڑے آتے ہیں، آگے چوراہا ہے، وہاں میری کرسی رکھ دو۔ چوراہے میں بیٹھ کے میں نے کرسی رکھی، تقریباً 9 مہینے میں لوگوں کو سلام کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا میں واکر سے چلنا ہوا، ایک وقت آیا بیساکھیوں سے چلنا ہوا، ایک وقت آیا اب میری چال کو کوئی چل نہیں سکتا۔ کیا پتا جس پہ آپ سلامتی بھیج رہے ہیں وہ جب سلامتی لوٹاتا ہے وعلیکم السلام،
جب سلامتی لوٹاتا ہے، کیا پتا اللہ کا کوئی محبوب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی نقیب ہے، کوئی نجیب ہے، کوئی ابرار ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صادقین میں سے ہے، کوئی صالحین میں سے ہے، کوئی عابدین میں سے ہے، یہ کون ہے؟ میری آپ کی نظروں میں اس مجمع میں بیٹھنے والا ایسا بندہ جن کو ہم نہ جانے نہ پہچانے نہ ہاتھ ملائیں، پر فرمایا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ کوئی ایسا ضعیف کمزور غریب بے حیثیت بیٹھا ہے اس مجمع میں، اور جب کہتے ہیں نا آمین، اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کی آمین کو قبول کرو، اور اس کی وجہ سے سارے مجمع کی آمین قبول کرو۔ کیا پتا آپ کسی کو سلام کریں اور وہ لوٹائے آپ کا جواب، جب لوٹائے گا تو آپ کا کام بن جائے گا۔ کہا میرے سلام کی وجہ سے آج میں اتنا تیز چلتا ہوں، ٹانگیں وہی ہیں، الٹی سیدھی ٹانگیں، غیر متوازن ٹانگیں میں نے خود دیکھی، غیر متوازن ٹانگیں، وہ چلتا تھا السلام، مجھے کہنے لگا جس سلام کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں اس سلام کو چھوڑ دوں؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، اتنے بڑے مقام پہ پہنچے ہیں، فرمایا جس تسبیح کی وجہ سے اتنے بڑے مقام پہ پہنچا ہوں اس تسبیح کو چھوڑ دوں؟ پھر 7 مسجدوں کا پانی، بات ایک چلتی ہے اس میں اور پیکج بھی نکل آتے ہیں، چلو بھلا ہو جاتا ہے۔ 7 مسجدوں کا پانی، اور ہر مسجد کے پانی اکٹھا کر لیں اور پھر اس کو کیا پڑھیں 7 بار، یا سلام دل میں پڑھ لیں، اس پہ پھونکے نہیں، اور اس کے بعد اس پانی سے مسلسل نہائیں۔ اسی پانی سے سارا گھر نہا سکتا ہے، 2 گھونٹ اس بالٹی میں ڈال دیں، 2 اس میں ڈال دیں، 2 اس میں ڈال دیں، اسی ایک بوتل کو پھر بھر کے لے آئیں۔ یہ عمل آپ کے لیے بہت محبوب ہے، یہ عمل آپ کے لیے بہت لاجواب ہے، اور اس عمل کی آپ کو بہت تاثیر ملے گی۔